بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى۔ گزشتہ سورت یعنی سورہ طارق میں آخرت اور جزا کا ذکر تھا۔ اس سورت میں بھی اصل آخرت کی کامیابی اور فلاح کا مقصود ہونا اور اس کا طریقہ بتلانا ہے، جو کہ تسبیح، نماز، تزکیہ اور ذات و صفات الہی کی معرفت ہے۔ اور اس مقصود یعنی آخرت کو ثابت کرنے کے لیے دنیا کا فانی اور مزمحل ہونا اور کامیابی کا طریقہ بتلانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت اور یاد دہانی کا حکم ہے۔ اور قریب قریب اسی غرض سے گزشتہ سورت یعنی سورہ طارق میں بھی قرآن کریم کی حقانیت بیان کی گئی تھی۔ سبح اسم ربک الاعلی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور جو مومن آپ کے ساتھ ہیں اپنے پروردگار عالی شان کے نام کی تسبیح اور تقدیس کیجیے۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ سورت سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجعلوہا فی سجودکم، یعنی یہ کلمہ سبحان ربی الاعلی اپنے سجدے میں کہا کرو۔ الذی خلق فسوى، جس نے ہر چیز کو بنایا پھر اس کو ٹھیک بنایا، یعنی ہر چیز کو مناسب طور پر بنایا۔ والذی قدر فہدى، اور جس نے جانداروں کے لیے ان کے مناسب چیزوں کو تجویز کیا پھر ان جانداروں کو ان چیزوں کی طرف راہ بتلائی، یعنی ان کی طبیعتوں میں ان چیزوں کا تقاضا پیدا کر دیا۔ والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى، اور جس نے سبز خوشنما چارہ زمین سے نکالا پھر اسے سیاہ کوڑا کر دیا۔ یہاں پہلے عام تصرفات کا ذکر ہے، پھر حیوانات کے متعلق اور پھر نباتات کے متعلق۔ مطلب یہ ہے کہ اطاعت کے ذریعے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے جہاں اعمال پر جزا اور سزا ہونے والی ہے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اور اسی اطاعت کا طریقہ بتانے کے لیے ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور آپ کو اس کی تبلیغ کا حکم کیا گیا۔ سو اس قرآن کی نسبت ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جتنا قرآن نازل کرتے جائیں گے آپ کو پڑھا دیا کریں گے، یعنی یاد کرا دیا کریں گے، پھر آپ اس میں سے کوئی جزو نہیں بھولیں گے مگر جس قدر بھلانا اللہ کو منظور ہو، کیونکہ نسخ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، سو وہ البتہ آپ کے اور سب کے ذہنوں سے بھلا دیا جائے گا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، اور یہ یاد کرانا اور بھلا دینا سب حکمت کے تحت ہوگا، کیونکہ وہ ہر ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے، اس لیے اس سے کسی چیز کی مصلحت پوشیدہ نہیں۔ تو جب کسی چیز کا محفوظ رکھنا مصلحت ہوتا ہے تب محفوظ رکھتے ہیں، اور جب بھلا دینا مصلحت ہوتا ہے تو بھلا دیتے ہیں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور جیسے ہم آپ کے لیے قرآن کا یاد ہونا آسان کر دیں گے، اسی طرح ہم اس آسان شریعت کے ہر حکم پر چلنے کے لیے آپ کو سہولت دے دیں گے، یعنی سمجھنا بھی آسان ہوگا، عمل کرنا بھی آسان ہوگا، اور تبلیغ بھی آسان ہو جائے گی، اور رکاوٹوں کو ختم کر دیں گے۔ یہاں شریعت کی صفت یسرا یعنی سہولت اور آسانی لانا یہ تو مدح اور تعریف کے طور پر ہے، یہ اس لیے کہ شریعت سہولت اور آسانی کا سبب ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ہم آپ کو طریقہ یسرا کے لیے آسان کر دیں گے۔ طریقہ یسرا سے مراد شریعت اسلام ہے۔ بظاہر اس مقام کا تقاضا یہ تھا کہ یہ فرمایا جاتا کہ ہم اس طریقہ اور شریعت کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے، مگر قرآن کریم نے اسے چھوڑ کر یہ فرمایا کہ ہم آپ کو اس طریقے کے لیے آسان کر دیں گے۔ حکمت اس میں یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو طبعی اور مادی طور پر ایسا بنا دیں گے کہ شریعت آپ کی طبیعت بن جائے اور آپ شریعت کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، اور جب ہم آپ کے لیے وحی سے متعلق ہر کام آسان کر دینے کا وعدہ کرتے ہیں
تو آپ جس طرح خود تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں اسی طرح دوسروں کو بھی نصیحت کیا کیجیے اگر نصیحت کرنا مفید ہوتا ہو، مگر جیسا کہ ظاہر اور معلوم ہے کہ نصیحت اپنی ذات میں ہمیشہ مفید ہی ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی بے شک نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ چونکہ نصیحت فائدے اور نفع کی چیز ہے اس لیے آپ نصیحت کرنے کا اہتمام کریں۔ گزشتہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے فریضہ پیغمبری کے ادا کرنے میں حق تعالی کی طرف سے دی ہوئی سہولتوں کا بیان تھا۔ اس آیت میں آپ کو اس فریضے کی ادائیگی کا حکم ہے، اور آیت کے الفاظ کے معنی یہ ہیں کہ آپ لوگوں کو تبلیغ اور نصیحت کیجیے اگر نصیحت نفع دیتی ہو۔ یہاں الفاظ اگرچہ شرط کے آئے ہیں مگر در حقیقت مقصود کوئی شرط نہیں بلکہ اس کا تاکیدی حکم دینا ہے، جس کی مثال ہمارے عرف میں یہ ہے کہ کسی شخص کو تنبیہ کے طور پر کہا جائے کہ اگر تم آدمی ہو تو فلاں کام کرنا ہوگا، یا اگر تم فلاں کے بیٹے ہو تو تمہیں ایسا کرنا چاہیے، تو اس سے شرط مقصود نہیں ہوتی بلکہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ جب تم آدم زاد ہو یا جب کہ تم فلاں شریف آدمی کے بیٹے ہو تو تم پر یہ کام لازم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نصیحت اور تبلیغ کا نفع بخش اور مفید ہونا تو متعین اور یقینی ہے، اس لیے اس نفع بخش اور مفید چیز کو آپ کسی وقت نہ چھوڑیں۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت اگرچہ اپنی ذات میں نفع بخش اور مفید ہے مگر اس کے باوجود یہ نہ سمجھیے کہ وہ سب کے لیے مفید ہوگی اور سبھی اس کو مان لیں گے، بلکہ وہی شخص نصیحت مانتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، اور جو سخت بد نصیب ہے وہ اس سے گریز کرتا ہے جو آخر کار بڑی آگ میں یعنی دوزخ کی آگ میں جو دنیا کی آگ سے بڑی ہے داخل ہوگا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ نہ اس میں مر ہی جائے گا اور نہ آرام کی زندگی جیے گا، یعنی جس جگہ نصیحت قبول کرنے کی شرط موجود نہیں ہوتی وہاں اگرچہ اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا مگر نصیحت اپنی ذات کے اعتبار سے نفع بخش اور مفید ہی ہے، اور آپ کے ذمے اس کے واجب ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ سورت کے شروع سے یہاں تک کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپ اپنی بھی تکمیل کیجئے اور دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کیجئے کہ ہم آپ کے معاون ہیں اور اپنی ذات کے اعتبار سے وہ ضروری چیز بھی ہے۔ اب آگے نصیحت ماننے والوں کی حالت قدر تفصیل سے بیان کی جاتی ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بامراد ہوا وہ شخص جو قرآن سن کر باطل عقائد اور گندے اخلاق سے پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا اور نماز پڑھتا رہا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، مگر اے منکروں تم قرآن سن کر اسے نہیں مانتے اور آخرت کا سامان نہیں کرتے بلکہ تم دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا سے بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، اور یہ مضمون صرف قرآن ہی کا دعویٰ نہیں بلکہ یہ مضمون اگلے صحیفوں میں بھی ہے، یعنی حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ اس طرح اس مضمون کی زیادہ تاکید ہو گئی۔ روح المعانی میں مرفوع حدیث مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نازل ہونے سے پہلے 10 صحیفے نازل ہوئے۔